اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مریم مکی صورت ہے۔ ترتیب کے اعتبار سے 19ویں اور نزول کے اعتبار سے 44ویں صورت ہے۔ اس صورت میں حضرت مریم کا ذکر مبارک ہونے کی وجہ سے اس صورت کو سورہ مریم کے نام سے رکھا گیا۔ اس صورت میں توحید، حیات بعد الموت کا بیان، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت، حضرت عیسیٰ کا معجزانہ ولادت اور جھولے میں کلام، حضرت ابراہیم کا ذکر، حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت کا ذکر ہے۔ سورہ مریم میں اس امر کا بیان ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام لاول تھے، بڑھاپے کی عمر میں کو پہنچ چکے تھے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اولاد کی دعا کی جو ان کا اور آل یعقوب کا وارث بنے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بیٹے کی بشارت دی جس کا نام یحییٰ رکھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ پیدائش سے پہلے نام رکھا جا سکتا ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بچپن ہی میں نبوت عطا کی اور کتاب دی۔ ان کے اوصاف بیان کیے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے کہ وہ پاکیزہ اور متقی تھے، ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے والے تھے اور سرکش نہیں تھے۔ ان پر سلام ہو، یعنی حضرت یحییٰ علیہ السلام پر ان پر سلام ہو جب وہ پیدا ہوئے اور جب ان کی وفات ہوگی اور قیامت کے دن انہیں اٹھایا جائے گا۔ اس سے علماء اکرام نے ارشاد فرمایا کہ اس سے معلوم ہوا کہ نبی کی ولادت کے دن نبی پر سلام بھیجنا یہ سنت الہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت پر ان پر سلام بھیجا، تو معلوم ہوا کہ نبی کی ولادت پر سلام بھیجنا یہ رب کی سنت ہے۔ اس کے بعد حضرت مریم کا ذکر ہے کہ وہ گھر والوں سے دور چلی گئی، ایک باپردہ جگہ اختیار کی۔ ان کے پاس فرشتہ بشری شکل میں آیا اور کہا، میں آپ کے رب کا ستارہ ہوں۔ اس نے مجھے انہیں پاکیزہ لڑکے کی بشارت دی۔ حضرت مریم نے کہا، میرے ہاں لڑکا کیسے پیدا ہوگا، حالانکہ مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں، نہ میں بدکار ہوں۔ فرشتے نے کہا، یہ اللہ کے لیے یہ بات آسان ہے اور اللہ اسے لوگوں کے لیے نشانی بنائے گا، اور یہ اللہ کا یہ فیصلہ طے ہو چکا ہے۔ انہیں حمل ہوا اور ایک دور مقام پر کھجور کے درخت کے پاس چلی گئی اور کہنے لگی، کاش کہ میں اس سے پہلے مر جاتی۔ پھر فرشتے نے ندا کی، آپ غمگین نہ ہوں، آپ پریشان نہ ہوں، اللہ نے آپ کے نیچے نہر جاری کر دی، آپ کھجور کے درخت کو ہلائیں تو آپ کے اوپر تر و تازہ کھجوریں گرے گی، کھاؤ اور پیو، آنکھیں ٹھنڈی رکھو۔ حضرت مریم علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے فرشتے نے کلام کیا، اگر کوئی بشر آپ سے سوال کرے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے مریم اگر کوئی بشر سوال کرے تو کہہ دیجئے کہ میں چپ کے روزے کی منت مانی ہے۔ انہیں منت مانی
اور میں کسی انسان سے کلام نہیں کروں گی، پھر وہ بچے ہیں، یعنی بچے کو اٹھایا اور قوم کے پاس لے گئی حضرت مریم، تو قوم نے ان کی ملامت کی، مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا، یعنی گود میں بچہ اٹھایا، تو جب قوم کی طرف گئی تو قوم نے کہا اے مریم یہ کیا ہے؟ تو حضرت مریم سلام اللہ علیہ آپ نے اس بچے کی طرف اشارہ کیا، تو قوم نے کہا ہم گود کے بچے سے کیسے کلام کریں؟ تو بچے نے کہا آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب اور نبوت عطا کی۔ یہ اللہ دی اے شان ہے، اور جناب عیسیٰ علیہ السلام دا اے معجزہ ہے کہ انہوں نے ماں دی گود وچ آکھیا کہ میں اللہ دا بننا، میں اللہ دا بننا، اور اللہ نے مجھے کتاب اور نبوت عطا کی، اور میں برکت والا بنایا گیا، زندگی بھر نماز زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا گیا، اور میں اپنی ماں کا فرما بردار ہوں، میں اپنی ماں کا فرما بردار ہوں۔ قرآن نے کہا یہ عیسیٰ بن مریم اور یہ اللہ تعالیٰ بیٹے کی نسبت سے پاک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں بیٹے کی نسبت تو بھی پاک ہوں۔ اس سورت دی آخری آیات دے اندر اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے گمراہ لوگوں کا ذکر فرمایا کہ جو لوگ گمراہی میں مبتلا ہیں، کہ جڑے لوگ گمراہی وچ مبتلا ہیں، جو لوگ گمراہی میں مبتلا ہیں ان کی ابتدا میں اضافے کے لیے مہلت کی مدت بڑھا دی جاتی ہے، یعنی جڑے گمراہی وچ مبتلا نا تو پھر انہاں دی ابتدا وچ اضافے واسطے انہاں دی مدت نو بڑھا دیتا جاتا ہے کہ یہ گمراہی وچ نو یہ کتنے چر گمراہی وچ رہن گے، انہاں دی مدت نو بڑھا دیتا جاتا ہے۔ جڑا منافق ہوندا ہے یا جڑا اللہ دے ولیاں، اللہ دے نبیاں، ولیاں، صحابہ، اہل بیت دے خلاف بکدا ہے، اللہ تعالیٰ اس نو پھر مہلت دیندا ہے، تو تین کھلی چھٹی ہے، تو اپنی کر جتنے تک کرنا ہے، لیکن آخرکار وہ دائرہ اسلام تو خارج ہو جاتا ہے۔ اور جو ہدایت یافتہ ہیں ان کو مزید استقامت نصیب ہوتی ہے، جڑے ہدایت ہوتے قائم نو نا اللہ تعالیٰ انہوں پھر استقامت نصیب فرماندا ہے، اور اللہ کے ہاں ثواب اور انجام خیر کے اعتبار سے باقی رہنے والی نیکیاں سب سے بہتر ہیں۔ اسے سورت دے آخر دے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے ان قریب رحمان ان کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا فرما دے گا۔ جو لوگ ایمان لائے، نیک کام کیے، ان قریب رحمان ان کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا فرما دے گا۔ حضرت داتا علی حجویری، حضرت خواجہ غریب نواز، حضرت بابا فرید گنج شکر، یہ وہ حضرات نو کہ جنہوں نے ایمان لے کے آندا تے نیک کام کیتے تے اللہ تعالیٰ نے انہوں دی محبت لوگوں دے دلوں وچ پا چھڈی، جڑے ایمان والے ہیں انہوں دے دلوں وچ اللہ تعالیٰ نے انہوں دی محبت نو پیدا فرما دی۔ اسی طرح اگلی سورت دے اندر اللہ تعالیٰ نے سورۃ طٰہٰ دے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ اے میرے رب، حضرت موسیٰ علیہ السلام دی دعا دا ذکر فرمایا گیا۔ اس دی پہلی جیڑی آیات نو نا انہاں دے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نصیحت کرنے کے لیے نازل ہوا، قرآن مجید نصیحت کرنے کے لیے نازل ہوا، اور اللہ ظاہر باطن سب کو جانتا ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے سبھی نام اچھے ہیں۔ آیت نمبر 10 دے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام دا سفر مدائن تو جدڑ وہ واپس آئے نا اس سفر نو بیان کیتا کہ وہ ایک جگہ اپنی اہلیہ اپنی بیوی کے ساتھ ٹھہرے، آگ لینے کے لیے طور پر گئے، آگ لینے کے لیے طور پر گئے، وہاں انہیں غیب سے ندا آئی اے موسیٰ میں آپ کا رب ہوں، اے موسیٰ میں آپ کا رب ہوں، آپ اس مقدس وادی میں کہ جس وادی کا ذکر فرمایا مدائن تو واپس آئے سفر کو، فرمایا
اے موسیٰ میں آپ کا رب ہوں، آپ اس مقدس وادی میں ہیں، ادباً اپنے جوتے اتار دیجیے۔ وہ مقدس وادی کے لیے وہ مقدس وادی طور ہے، یعنی کہ جس وقت اس مقدس وادی کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام داخل ہونے لگے نا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ ادباً یہ مقدس وادی ہے، لہٰذا اپنے جوتے اتار دیجئے۔ تو جب معراج کی رات عرش معلیٰ پر، عرش اعظم پر جب نبی علیہ السلام اپنے نالین اتارنے لگے تو اللہ نے فرمایا میرے حبیب سمیت اپنے جوڑے عرش معلیٰ سے داخل ہوئے۔ یہ مقام مصطفیٰ ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ادباً فرمایا اے موسیٰ ادباً اپنے جوتے اتار دیجئے، میں نے آپ کو چن لیا اور میرے پیغام وحی کو توجہ سے سنیے، میں وحدہ لا شریک ہوں، میری بندگی کیجئے، میری یاد میں نماز کے لیے نماز قائم کیجئے، قیامت آنے والی ہے۔ اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آگے ارشاد فرمایا گیا، معجزات کا ذکر فرمایا گیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جس وقت آپ نے حکم جاری ہوا تو پھر آپ نے فرعون کے دعوت حق دیتی، پھر اس موقع پہ آپ نے پھر دعا مانگی، اے میرے رب میرے لیے میرا سینہ کھول دے، میرے لیے میرا سینہ کھول دے، میرے لیے میرے کام آسان کر دے، میری زبان کی گروہ کھول دے تاکہ وہ لوگ میری بات سمجھیں۔ اسی چیز کا وہ دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا گیا کہ میرا تنگ سینہ، میری زبان نہیں چل رہی۔ اسی لیے بعض مفسرین نے لکھا کہ بچپن میں انگارہ زبان پر رکھنے کی وجہ سے آپ کی زبان یعنی پھسل گئی، تو آپ نے یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے قرآن کریم فرقان حمیم کے اندر اس سے آیت دی آخر ابتدا کے اندر سورت کے اندر ارشاد فرمایا گیا کہ فرعون دا ذکر کیتا گیا کہ اس نے غرق کیتا گیا۔ اس سے سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے پیچھے ذکر پڑھیا سورہ مریم دا۔ سورہ مریم بڑی قرآن مجید کی سورت بڑی برکت والی ہے۔ جن خواتین نو یعنی پریگننٹ ہون حمل ہوئے تو اگر ضائع ہونے کا خطرہ ہوئے تو بزرگ فرماندے کہ یہ سورہ مریم دی 40 یا 41 دن تلاوت کرے، یہ برکت دے نال اللہ تعالیٰ اس حمل نو محفوظ رکھتا ہے۔ صلاۃ